کل ایک نیوز آئی جس سے بڑا دل ہلا، اور وہ خبر یہ تھی کہ اسلام آباد میں جو معروف ٹک ٹاکر ہے ثنا یوسف، ان کو قتل کرنے کا خبر سامنے آئی، اور پھر سورسز نے چیک کرایا، اور پھر پولیس سے جب ہماری بات ہوئی، پولیس سے جنرلی جب اس حوالے سے بات ہوئی تو پتہ یہ چلا ہے کہ تھانہ سنبل کی حدود میں سیکٹر جی 13-1 میں ان کے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور وہاں سے ان کی ڈیڈ باڈی ملی ہے. سو دس از ناٹ ون انسیڈنٹ آئی تھنک فیصل جس کے بارے میں ہم ایسی بات کر رہے ہیں. حالیہ ہم نے دیکھے کہ ایسے بہت سارے واقعات ہیں. اس بچی نے اپنی سالگرہ بھی منائی تھی، بلکہ کچھ دنوں پہلے نہیں، کچھ گھنٹوں پہلے کی یہ تصویر تھی، کچھ گھنٹوں پہلے کی، اور بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا. ہمارے نمائندے عالیجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. عالیجہ، پہلے یہ بتایا گیا کہ گھر میں کوئی نہیں تھا، پھر اب ان کی والدہ کا بیان سامنے ہے کہ ان کی والدہ اور جو والدہ کی نند تھیں وہ وہاں پہ موجود تھیں. کیا یہ واقعہ ہوا پورا ذرا بتائیں گے ہمیں؟ دیکھیں، گزشتہ روز کل تقریباً 5 بجے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. اسلام آباد کا سیکٹر جی 13 ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، اور اب جس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اس سے کچھ ہی دیر قبل اس اندوہناک المناک واقعے کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے، اور ثنا یوسف کی جو والدہ ہیں فرزانہ یوسف، ان کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. اور مقدمے کے متن کے مطابق ان کے والد صاحب گھر پر موجود نہیں تھے، اور جو ثنا یوسف کے چھوٹے بھائی ہیں 15 سال کے، وہ بھی اپنے آبائی علاقے روانہ ہوئے ہوئے تھے کسی کام سے. اور جو ایس ایچ او ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اپیرنٹلی لگتا ہے کہ یہ کسی جاننے والے کی کارروائی ہے جس کو پتہ تھا کہ مقتولہ کے والد اور بھائی گھر پر موجود نہیں ہیں، اور تقریباً شام 5 بجے وہ گھر میں داخل ہوا، اور اس کے بعد اس نے ثنا یوسف کو 2 گولیوں کا نشانہ بنایا. اس کے سینے پہ گولیاں لگیں، اور فرزانہ یوسف جو ان کی والدہ ہیں، ان کے بقول ان کی ایک کزن بھی چترال سے ان کے گھر پر موجود تھیں. وہ اور ان کی کزن اس واقعے کی عینی شاہد ہیں. اور جب ثنا شدید زخمی ہوگی، بات بتائی ہے کہ ان کے جو لوگ کہہ رہے ہیں اس بچی کے کہ کوئی جاننے والا ہو سکتا ہے، انہوں نے کسی پہ شک کا اظہار کیا ہے کیا؟ دیکھیں، تاحال اس حوالے سے اس کی جو اہل خانہ ہے انہوں نے کسی پہ شک کا اظہار نہیں کیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی کوئی ایسا دشمنی نہیں تھی. اور آپ کو یہ بتائیں کہ جب اس کو ہنگامی طور پر ہسپتال لے کے جایا گیا ہے تو وہ جانبر نہیں ہو سکی اور موقع پہ ہی دم توڑ گئی. اور اس کے بعد جو پولیس حکام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس واقعے کی ہم تفتیش کر رہے ہیں، اور اس کی اب فرسٹ انفارمیشن رپورٹ بھی درج کر لی گئی ہے. کوئی اور ریلیٹیو تھے وہاں پر، تو کیا ان کا بیان لیا گیا ہے؟ گھر میں کوئی اور ریلیٹیو تھا؟ دیکھیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ فرزانہ یوسف کی جو ایک کزن ہے وہ بھی چترال سے وہاں پہ آئی ہوئی تھی، گھر میں موجود ہی تھیں، اور ان کی والدہ اور ان کی کزن دونوں کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا ہے. اب جو تفتیش آگے بڑھے گی ان دونوں کا بیان بھی ریکارڈ کیا جائے گا. اور ان کی والدہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر جو قاتل ہے اس کو سامنے لایا جائے تو ہم اس کی شناخت کر سکتے ہیں، اور جب ہم نے اس کو روکنے کی کوشش کی ہے تو اس نے ہم پر بھی گن تانی ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر فرار ہونے میں کامیاب ہو سکا. اور تاحال اس کی تلاش جاری ہے. اسلام آباد پولیس کا یہ موقف ہے کہ جلد از جلد اس کو گرفتار کر کے کردار تک پہنچایا جائے. گھر میں کوئی CCTV وغیرہ تھی، کیمرہ؟ دیکھیں، اس حوالے سے جو اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس موجود نہیں ہے اگر اب تک، ورنہ ٹھیک ہے. رائٹ، لیکن سٹی آف اسلام آباد از پریٹی ڈیولپڈ، وہاں سے کوئی نہ کوئی آس پاس سے کوئی کیمرہ فوٹیج ضرور نکل آئے گی بیٹر کوالٹی میں. اور چونکہ یہ کل کا واقعہ ہے، اگر اس کے اوپر فوری ایکشن ہوگا تو ہو جائے گا. عالیجہ، بہت شکریہ فار آل دی ڈیٹیلز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.